اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ تصوف کے بارے میں ناظرین یہ خیال کرتے ہیں کہ جی تصوف کوئی اوپری شے ہے، تصوف کا ذکر جو ہے وہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے، کس مقام پر ہے، تو یہ باتیں عام طور پر کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے یہ اس کا مادہ ہے صاد واو فا، اس کا مادہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صفا سے بھی ہے، صاد فا الف۔ تو اس کے بہت سے اقوال صوفیاء نے بیان فرمائے اس کی تعریف میں۔ مثال کے طور پر ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اہل صفا کا چبوترا بڑا مشہور ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگے رہتے تھے، ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صف سے ہے، یعنی پہلی صف میں رہنے والے، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یعنی حج، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ہمیشہ یہ سابقین تھے، یعنی سبقت اختیار کرنے والے تھے، ہر وقت نیکی کے کاموں میں گویا کہ پہلی صف میں موجود رہنے والے، اسی لیے ان کو صوفی یا صوفیہ کہا جاتا ہے اور اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھیڑ کی کھال سے بنا ہوا اونی لباس پہنتے تھے، اس دور میں یہ بے قیمت تھا، اور پھر یہ جسم کے لیے آسائش کا موجب بھی نہیں بنتا، جسم کو راحت بھی نہیں پہنچاتا، تو دنیا سے دوری کی ایک علامت یہ تھی کہ وہ ایک صوف کا لباس پہنتے تھے، جو اس بات کی علامت تھا کہ دنیا و ما فیہا سے یہ بے رغبت ہیں، اس لیے بھی انہیں صوفی یا اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اہل تصوف کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک فیثاغورس کے فلسفے اور فکر کو لے کر چلنے والے دو گروہ تھے، ایک مشاعین کا گروہ تھا اور ایک اشراقیین کا گروہ تھا۔ مشاعین جو تھے، ان کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ ارسطو لیڈ کر رہا تھا۔ یہ اپنی جو ہے وہ عقلی بنیادوں پر یونانی جو فلسفہ ہے اسے اور فیثاغورس کی فکر کو یہ رائج کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں پھر علماء متکلمین آئے، انہوں نے اسلامی فکر کو رائج کیا اور ان کے فلسفے کو، فیثاغورس کے اور ارسطو کے فلسفے کو ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری طرف فیثاغورس کی فکر کو مشاہدات کی روشنی میں لے کر چلنے والے اشراقیین کہلاتے تھے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ ان کے مقابلے میں اہل تصوف نے آ کر، مثال کے طور پر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ نے آ کر تصوف کو پھر رائج کیا۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ تصوف جب مادیت کے مقابلے پر بولا جائے گا تو روحانیت سے تعبیر کیا جائے گا، تصوف کو ظاہر پرستی کے مقابلے پر تزکیہ اور باطنیت سے تعبیر کیا جائے گا، اور اشراقیین کے مقابلے پر جب کہا جائے گا تو پھر اسے تصوف ہی کہا جائے گا۔ ناظرین، تصوف کو چونکہ بعض اوقات ظاہر پرستوں کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے کبھی اس کو روحانیت، کبھی باطنیت اور کبھی تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے، یوں سمجھ لیں کہ یہ دو رخ ہیں۔ اور شریعت اور طریقت، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت سے ماورا چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت تطلق علی الظاہر والطریقہ تطلق علی الباطن، شریعت کا اطلاق ظاہر پر ہے اور شریعت پر عمل کرنے کا نام، تزکیہ نفس کا نام ناظرین وہ تصوف ہے۔ تو شریعت سے نکلنے والی یہ نہر ہے، شریعت دریا ہے اور یہ تصوف ایک نہر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں
نہر کو پکڑ لوں دریا کو چھوڑ دوں تو فیض رک جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں دریا کو پکڑوں نہر کو چھوڑ دوں تو ایسا بھی نہیں ہے، دریا بھی اختیار کرنا ہوگا اور نہر سے بھی فیضیابی ہوگی۔ تو شریعت اور طریقت ناظرین یہ ایک سکے کے دو رخ کہلاتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، یہ کوئی ماورا چیز نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر ہم یعنی بعثت کے مقاصد پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاکیزہ بناتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں بھی ہیں، کہ عقل کی تطہیر وہ یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے ہوئی، قرآن کی آیات کو تلاوت کرنے کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو عقل کی تطہیر ہوئی، ایقان کی دولت نصیب ہوئی تو عقل کی تطہیر یعنی عقل پاکیزہ ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے دوسری تطہیر ہے باطن کی، قلب کی، جسے ہم کہتے ہیں تطہیر قلب۔ تو یہ کس سے ہوگا؟ یہ تزکیہ نفس سے ہوگا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور تیسرا ناظرین جو ہے وہ دو جہاں کی سعادتوں سے ہم کناری، یہ کس سے ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ہی ناظرین یہ بات شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تصوف اس وقت اصطلاحاً رائج نہیں تھا لیکن حقیقتاً رائج تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے چل کر میں عرض کروں گا کہ ضرورت کی بنا پر جس طرح ناظرین علم تفسیر آیا، علم حدیث آیا، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم کلام آیا، تو اسی طریقے سے پھر یہ علم تصوف بھی ہمارے سامنے آیا۔ تصوف میں کون سی باتیں ضروری ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سکھایا کرتے تھے، ناظرین اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین تصوف کا جو ارتقاء ہے، آغاز اور ارتقاء، اس پر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بات کریں گے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی، تو یہ ان کے عرس کے ایام ہیں انشاءاللہ، تو تصوف کی بات بھی ہوگی اور داتا صاحب کی بھی بات ہوگی۔ جہاں داتا صاحب کی بات ہوگی تو تصوف کی بات کیسے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تصوف کی بات ہوگی تو وہاں داتا صاحب کی بھی ہوگی، لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین و سامعین، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ دو بوند پاکستان کی خاطر، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ مہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری و ساری ہے ناظرین۔ اور ایک وقت تھا کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں صرف ایک یا دو ممالک ایسے رہ گئے، ایک وقت تھا کہ یہ افریط تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ اس سے ممالک پاک ہوتے رہے، اور اب یہ تھا کہ کچھ ایک یا دو ممالک ہیں جن میں پاکستان کا ذکر ہے کہ یہاں پولیو اب بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ہمیں ایک کیس بھی کیوں دیکھنا ہے نا، ایک کیس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو بوند پاکستان کی خاطر، دو بوند اپنی اولاد کی خاطر، اور دو بوند اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کی خاطر کچھ نہیں کرنا۔ دروازے پر جب دستک ہوتی ہے، ڈور بیل بجتی ہے، تو آپ کو صرف پولیو کے 2 قطرے پلوانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پولیو سے ہمارے ملک پاکستان کو بلکہ تمام دنیا کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 13 یہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. اسے غافلون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں غافلون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف کے اندر 30 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 13 یہاں مکمل ہو رہی ہے. ناظرین کتنے کلمات ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں، بلکہ پہلے ہم علیحدہ اور ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں، اور کلمات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. قال ایک کلمہ، ان دوسرا، یا تیسرا، لا چوتھا، یحزن پانچواں، ان چھٹا، تذہبو ساتواں، بی آٹھواں، واو نواں، اخاف 10واں، ان 11واں، یأکل 12واں، الذئب 13واں، اور ان 14واں، غافلون 15واں. کل یہاں پر 15 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال ان علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انی، لا یحزننی، لا یحزننی. آخر میں یا مد ہے، دیکھیں مد کی علامت مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں اور مد مد جائز بھی کہتے ہیں. ناظرین اس کو منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکسیمم میں سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. ان تذهبوا، ان تذهبوا، بی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بھی. واخاف، واخاف ان یأکل، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان میں نون ساکن ہے، اسے یأکل کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. ان یأکلہ الذئب، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یأکلہ میں ہا پر پیش ہے، اسے الذئب کی ذال کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ذال حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. تو ان یأکلہ الذئب نہیں، ان یأکلہ الذئب اس طریقے سے پڑھیں گے. اور ذئب میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ذئب. وانتم، ان علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے عنہ غافلون، غین کھڑا زبر غا اور غین الف زبر غا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. غافلون یہاں وقف پڑھیں گے تو غافلون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، بلکہ لکھ چکے ہیں، پھر اس میں ناظرین اعراب بھی لگائیں گے، اور جتنے اس میں اسماء افعال حروف ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ہم اعراب لگا رہے ہیں. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. ناظرین یہ آج کا سبق ہو گیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے یا ضمیر. اچھا جی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. دوسرا الذئب، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1. تیسرا غافلون. 3 اسماء ہیں، 3 اسماء ہیں. نمبر 1 یا انتم، یا انتم اور ہو، یا انتم اور ہو. دوسرا الذئب، تیسرا غافلون. غافلون. تو ناظرین یہ 3 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا یحزن، تیسرا تذهب، چوتھا اخاف، پانچواں یأکل. تو 5 یہاں پر افعال ہیں. نمبر 1 قال، نمبر 2 یحزن، یحزن،
نمبر 3 اخافو، نمبر 3 تذهبو، نمبر 4 اخافو، نمبر 5 یأکلا۔ ناظرین یہ 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا لا، تیسرا ان، چوتھا بی، پانچواں واو، ان گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور 4 بھی گزر چکا ہے، واو بھی گزر چکا ہے نمبر 4 میں، پانچواں ناظرین بلکہ نمبر 5 میں، اور چھٹا ہے ان۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 لا، نمبر 3 ان، نمبر 4 بی، نمبر 5 واو، نمبر 6 ان۔ ناظرین 3 اسماء، 5 افعال، 3 اور 5 ہو گئے 8، اور 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اب جلدی سے آ جائے ناظرین جو ہے وہ تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ یہ ہو گئے 14 کلمات۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو متصل ہو تو کم، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی، کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی، اچھا ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہی کہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس ہوا منفصل کی ہوگی۔ ذیب کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، ذیب کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اس کی جمع آتی ہے ذیاب، بہت سے بھیڑیے۔ غافلون، غافل کی جمع ہے، غافل کہتے ہیں لاپرواہ، یا غافل کہتے ہیں جاہل کو بھی کہتے ہیں غافل، لاپرواہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اور ناظرین غافل کا معنی غافل بھی ہوتا ہے۔ تو غافل اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو غافل غفلت میں رہنے والا، غافلون، اور غافلین جمع ہوگی غفلت میں رہنے والے۔ غافل عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو تم بالکل غافل نظر آتے ہو ہمیں، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول کا معنی بات ہے، یہ اس کا مصدر ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یحزن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ غمگین کرتا ہے یا وہ غمگین کرے گا، اور اس کا معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ وہ غمگین کرتا ہے۔ لا یہاں پر ناظرین موجود ہے، داخل ہوا ہے، تو لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لیحزن کا معنی ہوگا البتہ وہ غمگین کرتا ہے، البتہ وہ غمگین کرتا ہے۔ اس کے بعد اچھا اسی کا مصدر آتا ہے حزن، اسی کا مصدر آتا ہے حزن، ہم کہتے ہیں نا غم اور حزن، تو یہ اسی معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو حزن اس کا مصدر ہے جو عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تذہبو، تذہبو اصل میں تھا تذہبون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم لے جاتے ہو یا تم لے جاؤ گے، لیکن یہاں پر ان داخل ہے، ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو آخر میں اگر تثنیہ یا جمع کا نون ہو تو اسے معذوف کرتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو ان تذہبو ہوا، دوسرا یہ کہ یہ بمعنی مصدر کے کرتا ہے، ان تذہبو یہ کہ تم لے جاؤ۔ اخافو، اخاف فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں ڈرتا ہوں یا میں ڈروں گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ میں ڈرتا ہوں۔ خاف یخاف خوفن، خوف اس کا مصدر ہے، اس کا
یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یأکلو اصل میں تھا یأکلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، لیکن یہاں پر ان داخل ہے، ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر جو لام ہے اس پر زبر ہوا، ان یأکلا کا معنی ہوگا کہ وہ کھائے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا جو ہے اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، بمعنی مصدر کی کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ بھی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں، واو کا معنی اور ان کا معنی سے ہے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 غافل، نمبر 2 قول، نمبر 3 حزن، نمبر 4 خوف، نمبر 5 ان میں من وعن۔ آئیے ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر ہم نے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا عہد کس طرح بنتے ہیں تو ہم بتائیں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قال، لام زبر لا قال، حمزہ نون زیر ان، نون یا زدنی انی، لام زبر لا، یا حا زبر یح، زا پیش زو، نون پیش نون، نون یا زدنی لا یحزنونی، حمزہ نون زبر ان، تا ذال زبر تذ، ہا زبر ہا، با وا پیش بو، ان تذهبوا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، خا علی زبر خا، فا پیش فو، وا خافو، حمزہ نون یا زبر این، یا حمزہ زبر یا، کاف پیش کو، لام زبر لا، ہا ذال پیش ہذ، این یأکل ہذ، ذال حمزہ زیر ذی، با پیش بو، ذئب، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، و انتم، عین نون زبر ان، ہا پیشو عنہ، غین کھڑا زبر غا یا غین الف زبر غا، فا زیر فی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، غافلون۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو غافلون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال اس نے کہا، انا تحقیق یا مجھے، لا البتہ، یحزنو غمگین کرتا ہے، نی مجھے، ان یہ کہ تذہبو تم لے جاؤ، بھی کو ہی اس سے یعنی یوسف علیہ السلام کو، وا اور اخافو میں ڈرتا ہوں، ان یہ کہ یأکلا وہ کھا جائے، ہو اسے، الذئب بھیڑیا، وا اور انتم تم، ان سے ہو اس یعنی یوسف علیہ السلام، غافلون غافل رہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ یعقوب نے کہا، تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اب ناظرین جو تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں وہ
یعنی سورہ یوسف میں ہی ناظرین اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر جو پانچ ہے جو بیان فرمائی کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. باپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ناظرین و سامعین وقت کی کمی ہے آج، لیکن میں آپ کو ابتدائیہ انشاءاللہ عرض کی دیتا ہوں کہ خاص طور پر جو خواب کی بات ہوتی ہے تو ناظرین علماء معبرین نے یہاں پر خواب کی کچھ اقسام بیان فرمائیں کہ بعض اوقات اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، بعض اوقات اپنا مزاج ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب ہوتے ہیں. ناظرین ان تمام کی تفصیل ہے ذرا میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آیا وہ وہی خواب ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے یا اس میں کوئی اور بات ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جائے تو گویا کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہی خواب میں دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا. پھر یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں انشاءاللہ میری زیارت کرے گا، یہ بھی ہے. تو ناظرین انشاءاللہ یہ چیدہ اہم باتیں جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں خوابوں کی بابت تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سنائیے. وبرکاتہ. صحیح بات. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی لا يحزنني. ایک منٹ. قال انی لیحزننی. انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. آپ نے ماشاءاللہ کافی مطلب ماشاءاللہ پڑھنے میں یعنی امپروو کیا ہے، لیکن ایک ہی غلطی جو آپ بار بار دہراتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہونا اسے بغیر کھینچے پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر لا یحزنونی نہیں، لا یحزنونی اس طریقے سے پڑھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک. جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو. جی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ترجمہ. یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اور تم اس سے غافل ہوں گے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے انداز سے آپ نے سنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق ناظرین صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یوٹیوب پر آپ اسے سرچ کیجیے جس تاریخ کا چاہیے، قرآن سنیے سنائے کے نام سے. صرف خود سرچ نہ کریں، خود مستفیض نہ ہو، بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ناظرین ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب محترم جناب شمس الدین صاحب، اور ناظرین ان کے والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو ناظرین ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ قبر میں ان کی حد نگاہ وسیع و عریض فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. ملاقات ہوگی ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.